جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، جناب کے مزاج گرامی بخیریت ہیں جی۔ آپ کا مزاج بس اللہ کا شکر ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ آپ کو سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بےحد خوشی۔ آپ کے وجود و باجود کے ساتھ اہل اسلام اہل سنت کو فیضیاب فرمائے۔ یہ سن کر ہم کو بہت خوشی تھی۔ حمزہ میاں نے آپ کا پروگرام اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے، جی جی ہم نے کہا اس طرح سے ملاقات بھی ہو جائے گی جی جی اور آپ کے ملفوظات سننے کے بھی کا موقع مل جائے گا۔ تو خادم ہے جناب، بس آپ کے دیدار اور آپ کی زیارت کا مشتاق، اور سید حمزہ اشرف صاحب سلمہ اور حفظہ اللہ، یہ ان کی توجہات کے آپ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور آمین آمین۔ سب کو اللہ تعالیٰ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، طالب ہیں آپ کی دعاؤں کے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی حضرت، آپ حضرت ارشاد فرمائے حضرت آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولائے صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، ناظرین سامعین، ہماری نہایت خوش بختی ہے کہ عالم اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، مفسر قرآن، علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے عزیز
سید حمزہ اشرف صاحب صلی اللہ، ان کے توسط سے میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین کی موجودگی میں کچھ پیغام دین اسلام کا عرض کروں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ عاطفت ہمارے لیے دراز فرمائے اور آپ کے آمین وجود کے اللہ باوجود سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ ارشاد ہے، ما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ اس کے دین کے لیے مخلص اور مستقیم ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کا یہ ارشاد ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شک ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے سید حمزہ اشرف صاحب سلمہ و حافظ اللہ تعالی ان کا پیغام سن رہے تھے۔ حضرت نے احترام انسانیت اور اس کے لیے تقوی کی ضرورت اس پر گفتگو فرمائی۔ تقوی کے لیے سب سے بنیادی ضرورت جس چیز کی ہے، جس سے انسان تقوی میں کمال حاصل کرتا ہے، تقوی کی کیفیت اور پھر معیار تقوی حاصل کرتا ہے، وہ ہے اپنی نیت کو درست رکھنا اور خالصتاً للہ، مخلصاً للہ، اس کے دین کے لیے اور اس کی ذات پاک کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہر عمل انجام دینا۔ اس کے لیے دل کو، نیت کو سویدہ قلب سے، دل کی گہرائی سے نیت میں اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا، اس کی خوشنودی اور ما سوا کچھ نہ ہونا، یہ تقوی کا معیار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث متواترہ کے راوی ہیں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک سے صحیح بخاری شریف اس کے پہلے باب میں پہلی حدیث کو ذکر فرمائی، وہ یہی حدیث ہے۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں اس حدیث کو اولاً ذکر کرنے کا آپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص نیت کے پر ہے، خلوص نیت۔ تو اس لیے اولاً اس اپنی جامع اور مسند اور صحیح کو انہوں نے اس حدیث پاک سے اس کی ابتدا فرمائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تخریج فرمائی، اور امام ابو داود نے بھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد نے اپنے مسند میں اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کسی آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، اس کی ہجرت اللہ اور اس رسول کی طرف شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوئی تاکہ اسے پالے، دنیا کو پالے، یا کسی عورت کی خاطر ہوئی تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جس نیت سے وہ کام کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس نیت کو پہنچے گا، اور اللہ کے ہاں بندے کے اعمال کا دار و مدار، یعنی اس کی جزا کا، اس کے ثواب کا دار و مدار، اور عمل کی جو قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا دار و مدار اس کی نیت کے اخلاص پر ہے۔ جسے اخلاص سے نیت نصیب ہو گیا اس کو مقبول عمل نصیب ہو گیا، اور جسے مقبول عمل نصیب ہوا اس سے رضا الہی نصیب ہو گئی، اور ایسا ہی شخص تقوی کے معیار پر پہنچتا ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی موجودگی میں ایک سبق دہرا رہا ہوں، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ کتنا بھی وقی عمل ہو، وقت والا ہو، اور جتنی بھی قیمت بظاہر رکھتا ہو، یعنی نماز جیسی اہم عبادت، زکوٰۃ جیسی اہم عبادت، اور روزے جیسی اہم عبادت، جہاد جیسی اہم عبادت، اور ہجرت جیسی اہم عبادت، یہ تمام اہم عبادات جو ہیں ان میں بھی نیت پر دار و مدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کا اجر جو بندے کو نصیب ہوتا ہے اور ثواب جو مرتب ہوتا ہے اس عمل پر، اس کا دار و مدار بندے کی نیت پر ہے۔ بندے کی نیت، مومن کی نیت جتنی خالص ہے اسی قدر اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا اس کی قدر اور اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں اسی قدر اضافہ فرماتے ہیں جس قدر اس بندے نے خشیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خالصاً لوجہ اللہ اس عمل کو انجام دیا، اللہ کے ہاں قرب کے اتنا ہی درجے وہ حاصل کرتا ہے، اور تقوی کا بلند معیار اس کو حاصل ہوتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں جیسا کہ سید صاحب نے نشاندہی کی خاص اس واقعہ کے ساتھ جو کہ گزشتہ دنوں امریکہ میں ہوا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں وہ بظاہر اپنی جمہوریت پسندی، انسان دوستی کا وہ ڈھنڈورا پیٹتی ہیں پوری دنیا میں، اور میڈیا کے طاقت سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم لوگ ہی دنیا میں انسانیت کی فلاح کے ضامن ہیں، اور سب سے بڑے ہم علمبردار ہیں انسانیت کے۔ تو اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر ایک بہت اچھی شکل و صورت اور اچھی نیکی کا جو کام ہے وہ بھی اگر انجام دیا جائے، لیکن اس بندے کے عامل کے جو عمل کر رہا ہے اس کے اندر اگر خلوص نیت نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریا کے لیے کر رہا ہے، صرف لوگوں سے داد پانے کے لیے کر رہا ہے، اور وہ اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہا اور اپنے خالق کے لیے نہیں کر رہا۔ جو بھی کسی کا عقیدہ ہے اس کے عقیدے میں جو بھی اس کا مالک ہے، یعنی ہم تو اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات اقدس کو اپنا الہ مانتے ہیں، اس کو الہ مانتے ہیں اپنا، لیکن عیسائی دنیا بھی تو اللہ کے وجود کی قائل ہے، اور
اسی طرح کوئی معاشرے میں کوئی نام رکھا ہے اس کا، یعنی جس کو وہ اپنا انداتا مان رہے ہیں، تو اگر اس کے لیے خالص نیت نہیں، مخلوق کے اندر اپنا اچھا نام بنانے کے لیے یا اپنے اچھے ریٹ کے لیے کوئی کم یا اچھا کہلوانے کے لیے دنیا میں کہ مجھے نیک سمجھا جائے، کوئی عمل کرتا ہے کسی بھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر وہ بات چھپی نہیں رہتی، ڈھنڈورا وہ خود اپنے تقوی کا یا نیکی کا بھی دے یا بظاہر انسان دوستی کا بھی دے، لیکن جو ان کی نیت کے اندر فرق ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی افسوسناک واقعہ مینیسوٹی کی ریاست میں جارج فلائیڈ کے ساتھ جو پیش آیا اور ان کے گورے افیسران نے جو کچھ کیا، اس سے سامنے آتا ہے کہ یہ صرف کسی کانفرنس میں یا میڈیا کے ذریعے یہ کہہ دینا کہ ہم دنیا میں انسان دوستی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کافی نہیں۔ اور طبقاتی تقسیم اور نسلی جو منافرت ہے یا گورے اور کالے کی تمیز ہے، اس کو عملاً تب ختم کیا جا سکتا ہے جب دلوں میں خوف خدا ہو، اپنے مالک کا خوف ہو اور اس کا حکم پیش نظر ہو کہ جب ایک خالق کی پیدا کی ہوئی انسان ہے ہم، اور پھر ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک جوڑے سے رب نے ہمیں بنایا، ہمیں ہمارے کے درمیان پھر قرب ہو سکتا ہے برادری کا، اور ہمارے درمیان برادر ہوڈ ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان کوئی نسلی منافرت نہیں ہے، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر اور نسل کے بنیاد پر اور جغرافیہ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، حسن عمل سے، حسن کردار سے، حسن اخلاق سے، حسن نیت سے، اور پھر بے نفسی سے، بے غرضی سے، بے لوث خدمت انسانیت، جس میں اگر مقصد ہے تو صرف اپنے مالک کی رضا کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ پھر ایسی منزل پاتا ہے کہ جس میں اگر ایمان بھی اس کے ساتھ موجود ہے اور عمل صالح بھی موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے۔ ورنہ کوئی کتنی اعلیٰ صورت لے کر بیٹھ جائے، اعلیٰ لباس پہن لے، اعلیٰ وہ اپنا طرز زندگی اختیار کرے، ایک لیکیوریس ساری نعمتیں اپنے لیے اور اپنے لیے ماحول پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ مالک جل وعلا نظر بھی نہیں فرماتا، ان چیزوں پر نظر نہیں فرماتا، اس کو اللہ مالک جل شانہ قبولیت کی، مقبول ہونے کی نظر سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس پر نظر بھی نہیں فرماتا۔ حدیث مبارکہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا اور اس کی تخریج فرمائی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو ناظرین و سامعین، شک اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو اور تمہاری مالی حیثیت کو، اموال کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، اس پر نظر نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ نظر فرماتا ہے تمہارے قلوب پر، تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر، کہ تم کر کیا رہے ہو، اور پھر یہی نہیں کہ کیا کر رہے ہو، یہ بھی کہ تمہارے اعمال کرتے وقت تمہارے قلوب میں نیت کیا ہے، دل کی گہرائی میں تم کس نیت سے عمل کر رہے ہو۔ یہ ہے تقوی کا وہ اعلیٰ معیار کہ منہا عنہ، جن کاموں سے روکا گیا اس کی طرف تو بندہ جائے ہی نہیں، حرام کا ارتکاب نہ کرے، لیکن جائز
اور فرض اور واجب جو کام اور امور ہیں ان پر جائے، لیکن ان پر جاتے ہوئے بھی اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، قلب کے اندر کوئی اس کے اگر میل ہے، اس کے قلب کے اندر بھی اگر کوئی حسن طلب اور حسن نیت نہیں ہے، اور ریاکاری اور دنیا کو کوئی اس کو مقصد ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول تو کیا فرماتا ہے، اس طرف نظر بھی نہیں فرماتا۔ اور یہاں مجھے حضرت غوث الثقلین و غیث الکونین، غوث الارض والسماء، سیدنا حضور غوث اعظم جیلانی سرکار آقا و مولا دستگیر بے کساں، آپ کی ایک تقریر کا ایک ٹکڑا یاد آیا۔ حضور والا نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس حدیث پاک پر بیان فرماتے ہوئے سیدنا غوث الثقلین نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں تم کو معلوم ہو چکا، پیارے آقا فرما چکے کہ وہ تمہارے صورتیں نہیں دیکھتا، تو تم تو ہر وقت اپنی صورت سنوارنے میں لگے رہتے ہو، جس کو وہ دیکھتا ہی نہیں، اور اپنے قلب کی گندگی کا تم احساس نہیں کرتے، جس پر وہ دن میں کئی مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ تو جو چیز وہ دیکھتا ہے اس کو اجلا کرو، اپنے قلب کو سیاہی سے بچاؤ۔ چہرے پر سیاہی بھی رہی تو کچھ مشکل نہیں، کہ مخلوق کہے گی کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے، لیکن مالک تو صورتیں دیکھتا نہیں، صورتیں بنانے والا صورت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ قلب کی کیفیت دیکھتا ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے، اس کا اندر اس کا باطن کتنا گندا ہے۔ تو اگر وہ خود اس کو بنا کر سنوار کر بیٹھے رہے تو جہاں وہ نظر کرتا ہے وہاں میل رہی، تو تمہاری اس صورت کا کیا فائدہ ہوا؟ اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، تم مالوں سے اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہو، لیگیوریس سے گاڑی میری اچھی ہو، مکان میرا اچھا ہو، حیثیت میری بڑی نظر آئے، بینک بیلنس میرا چورے والا ہو، اور اس کی شہرت ہو، اور دنیا مجھے سلام کرتی ہے، میں صاحب اقتدار ہوں، میں بڑی جاہ کا مالک ہوں۔ فرمایا میرے غوث الثقلین نے، غوث الارض والسماء نے یہ تقریر تشریف فرمائی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر، فرمایا وہ تمہارے مال دیکھتا نہیں، تمہاری حیثیت مالی نہیں دیکھتا، بلکہ حسن عمل دیکھتا ہے، اچھے اعمال دیکھتا ہے۔ اچھے عمل اچھی نیت کے ساتھ کرو تو تمہاری قدر ہے، تمہاری عزت ہے۔ کیوں کہ عزت تقوی سے دیتا ہے، اور جس کو تقوی دیتا ہے، اور تقوی میں جو بڑا ہوتا ہے، اتقا ہوتا ہے مبالغہ کے ساتھ، اس کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ عزت والا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں جس کی عزت ہے، حقیقت میں خدا کے بندوں کے ہاں بھی اسی کی عزت ہے۔ البتہ دنیا کے بندوں کے ہاں نہ بھی ہو تو دنیا کے بندوں کی گواہی کی کیا قیمت ہے؟ گواہی تو اس کے مومن بندوں کی ہے، وہ مومن بندے اسی کو محبت کرتے ہیں کہ جس کا دل اچھا ہے، اور دل میں اللہ کی یاد بستی ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا تصور بستا ہے، اور خدا سے عشق اور محبت، اور کس انداز سے کہ جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے کامل مومن بندے وہ ہیں کہ جو سب سے شدید محبت اپنے مالک و خالق جل وعلا سے فرماتے ہیں۔ اور پھر اس پر بس نہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت ہو تو صرف اللہ سے ہو، میں کہتا ہوں یہی مقصود ہے اس بحث میں، لیکن جن کی محبت کا حکم اللہ نے دیا ہو ان کی محبت بھی اللہ کی محبت میں شامل ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے یا یہ شرک ہے، یہ محبت کسی اور سے نہ ہونی چاہیے، ایسا شخص جاہل ہے قرآن و سنت کے علوم سے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی محبت میں رسول اللہ سے محبت شرط ہے دین ایمان کے لیے اور تقوی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت اللہ کے غیر سے محبت نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب سے محبت ہے، اور اللہ کی وجہ سے محبت ہے، للہ محبت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تم نے دنیا کے کسی تعلق کو بھی اللہ اور رسول کے تعلق سے زیادہ جانا تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یاد رکھو یہ جو عذاب نے گھیر رکھا ہے پوری دنیا کو
اور کبھی کرونا کی وبا کہتے ہیں، کبھی ٹڈی دل کی کوئی کہتے ہیں وبا کہتے ہیں، اور کبھی وہ ڈینگی کی وبا کہتے ہیں، کبھی طاعون کا مرض آتا ہے، کبھی کوئی مرض چھا جاتا ہے، انسان اور سائنس ساری بے بس ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کا سبب بھی ہمارے اعمال بھی ہیں، اور ہماری بد نیتی بھی ہے، اور ہماری بد اعتقادی بھی ہے، اور بد اعتقاد لوگوں کا یہ فتنہ کہ اگر محبوبوں کی محبت کو وہ غیر اللہ کی محبت کہہ کر اس کو شرک اور ضلالت بتاتے ہیں، تو زمین فساد سے بھر جاتی ہے، زمین وباؤں سے بھر جاتی ہے۔ اے بد عقیدو، تم توبہ کرو اس روش سے اور محبوبوں کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی جلالت کی قسم ہے، زمین سے وبائیں ختم ہو جائیں گی۔ اے بد عملو، بد عملیوں سے توبہ ہو کر شیطان کی راہ کے راضی کرنے والے اعمال کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ جھک جاؤ، اور اندر کے جو بت پال رکھے ہیں تم نے طبقاتی تفریق کے اور رنگ و نسل کے امتیازات کے، ان کو توڑ کر تم ان تعلیمات نبویہ میں اپنے آپ کو گم کر دو۔ یہ وبائیں جو تمہارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، میرے مالک و خالق جل وعلا کے ایک اشارے پر یہ وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور انزل السکینۃ علیہم، یہ اس کی شان ہے کہ وہ ساری بے چینی کو دور کر دے اور سکون و رحمت پیدا فرما دے اور دلوں میں اطمینان پیدا فرما دے، اور اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس کے رجوع کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اعظم آج بھی جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے محبوب بندے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صلحائے امت ہیں، لیکن میں متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں آج بھی ضرورت ہے ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنے کی، اور جس ہستی کے پاس میں اس وقت سامنے موجود ہو کر بات کرتا ہوں، خدا کی قسم میری التجا ہے حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں کہ قبلہ آپ ان بزرگوں کی اولاد بھی ہیں، خود بھی آپ دین اسلام کی خدمت کا ایک ایسا بلند مینار ہیں کہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا آپ درجہ ہیں، آپ کے دم قدم سے ہماری بہاریں ہیں۔ میری خدمت عالیہ میں یہ گزارش ہے کہ وہ اخلاص نیت ہم جیسے گنہگاروں کو شاید نصیب نہ ہو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کی خاندانی نجابت و شرافت اور آپ کے علمی و روحانی خدمات۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ قبلہ آپ ہم پر کرم فرماتے ہوئے اپنے مالک خالق کے بارگاہ میں آپ سید عالم کے وسیلہ سے وہ دعا فرمائیں کہ جو دعا عرش پر پہنچتی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ طیب لوگوں کے کلمات طیبات عرش پر پہنچتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اور مانع کے، عرش اعظم پر پہنچتے ہیں، اور جو لوگوں کے خبیث کلمات ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں شر پھیلتا ہے، وبائیں آتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور طیب لوگوں کے طیب کلمات سے جو زبان اپنی حرکت میں لائیں تو کبھی اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ کی رسالت پر، مقام توحید پر، مقام رسالت پر اور ذکر اللہ پر اور مخلوق خدا کی محبت میں اور ان کے فلاح کے لیے سوچتے ہوئے بلکہ عملی طور پر زندگی کی ایک ایک سانس آپ جیسی ہستیوں نے وقف کر رکھی ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خلوص سے، محبت سے، جس سے اللہ نے آپ کو مزین فرمایا، اور آپ کے والد محترم حضرت محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے قائد، پورے اہل سنت و جماعت کے قائد، آل انڈیا بنارس کانفرنس میں 5000 علماء و مشائخ کی عظیم کانفرنس کی صدارت اور خطبہ صدارت سے نوازنے والی ہستی آپ ان کے فرزند گرامی ہیں، اور سرکار حضرت سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ کچوچوی جو مخدوم اور شیخ المشائخ ہیں، آپ ان کے نواسہ محترم بھی ہیں۔ تو آپ جیسی ہستی سے میں رجوع کرتے ہوئے یہ درخواست کروں گا کہ خلوص، للہیت، تقوی، یہ درس ہم دے بھی رہے ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک دیتے رہیں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ و بعونہ، لیکن اس وقت دعا کی گھڑی ہے۔
اور دعاؤں کے لیے ہمیں آپ جیسے سید اور آپ جیسے متقی عالم اور مفسر قرآن جنہوں نے خدمت دین خدمت اسلام میں زندگی وقف کی ہو. اس وقت سائنس عاجز آ چکی، بڑے بڑے لیڈر اپنے منہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی کا بس نہیں چلتا، سائنسدان ہاتھ کھڑا کر چکے ہیں. ایسے وقت میں جن کی دعائیں قبول ہوں گی وہ خدا کے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ خدمت دین اور خدمت انسانیت کی، اپنے مالک کو راضی کیا اور مخلوق کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ محبت کا تعلق قائم رکھا. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ وباؤں کو دور فرمائے. اور میرا ایمان ہے کہ پوری دنیا میں خدا کے نیک بندے، اہل اللہ، سادات کرام اجتماعی طور پر ایک رابطے کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں تو بعید نہیں ہے کہ مالک و خالق جل وعلا کی رحمت جوش میں آئے اور پوری دنیا سے یہ بے سکونی ختم ہو جائے. رحمت ہو، کیوں کہ آپ ہی وہ ہستی ہو کہ آپ سادات کرام ہو، آل رسول کریم ہیں، اور جس کے لیے دنیا نے دعائیں کی آپ کے وسیلہ سے، آپ کے جد پاک کے وسیلہ سے. الہی حق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول غلامان آل محمد. یہ مرتبے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تو یہ استغاثہ ہے، اور آپ ہمارے لیے یہ دعا بھی فرمائیں گے کہ ہمیں اخلاص رب دے دے. صرف کال ہی کال نہ ہو جب دنیا سے جائیں، تو یہ صرف نہ ہو کہ ہم دوسروں کو واز کرتے ہی زندگی بتا دی. کچھ اپنے نامہ اعمال میں بھی قبولیت والے وہ کلمے ہوں کہ جو ہماری آخرت سنوار جائیں. اور یہ یقیناً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع اور آپ کی دین کی دعوت یقیناً ایسی ہے کہ جو آخرت میں جن کا وزن بھی ہے اور جن اعمال کا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جن اعمال پر نظر بھی فرماتے ہیں اور جس سے محبت بھی فرماتے ہیں. آخر میں گرامی قدر ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا صلى في العلانیہ فاحسن وصلى في السر فاحسن قال اللہ تعالی هذا عبدی حقا. یہ ایک دوسرے انداز سے، رحمت کے انداز سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعمال کی حقیقت بتائی. یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں ابن ماجہ میں نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سر عام علانیہ سر عام عبادت کرے تو اچھی طرح عبادت کرے، اور چھپ کر عبادت کرے اچھی طرح عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے جس نے بندہ ہونے کا حق ادا کیا. اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی لوگ اگر یہ سمجھتے کہ اعلانیہ کوئی بھی نیکی ہو تو وہ ریا ہے، ایسا نہیں ہے. عبد مومن کے قلب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ اس کی ذات کے سامنے خشوع، اس کی رضا کا حصول اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جب اخلاص کے ساتھ اس کے اندر یہ خشوع موجود ہے تو پھر اس کے عمل میں فرق نہیں ہوگا کہ مخلوق کے سامنے عمل کرتا ہو تو زیادہ لمبے لمبے سجدے کرے، نمازیں لمبی لمبی پڑھے، اور جب وہ سرن عبادت کے لیے جائے تو مختصر پڑھ دے یا معاذ اللہ نہ پڑھ رہا ہو. ایسا شخص نہ متقی ہوتا ہے اور نہ خدا کی حضوری اس کے نصیب ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے
سر و اعلان میں، علانیہ اور سرن، یعنی سب کے سامنے بھی اور اکیلے بھی ایک جیسی عبادت کرے اور ایک جیسا حضوری میرے لیے رکھے، مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرا بندہ جس نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے جو اللہ کے مطمئنین بندے ہیں ان کو سر اعلان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، جیسے وہ ظاہراً عمل کرتے ہیں اسی باطناً عمل کرتے ہیں، اور وہ حق کے بندگی ادا کرتے ہیں، عجز و نیاز کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مخدوم سنان رحمہ اللہ، آپ نے بادشاہی تج دی اور آپ نے فقیری کا راستہ اختیار کیا، اور فقر میں وہ دولت پائی کہ سلطان الاولیاء ہوئے، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی سے صرف 2 واسطوں سے حضور آپ کے سلسلہ کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں، اور ان کے آپ کے جانشین حضرت سیدی عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی اولاد پاک میں سے، اخلاف میں سے ہمارے پاس اس وقت شیخ الاسلام والمسلمین تشریف فرما ہیں، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں حضرت کو یہ سبق سنا رہا ہوں، اور آپ کے توسل سے میں آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ آپ ہمارے لیے بھی، پوری ملت اسلامیہ کے لیے بھی، خاص طور پر آپ ان عزیزوں کے لیے بھی، ایک تو حضرت کے بالکل قرب میں سید حمزہ اشرف تشریف فرما ہیں، اور مولانا نعیم صاحب جو ہوسٹ کر رہے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، خاص ان کے لیے بھی حضرت، اور ہم لوگ جو آپ سے بظاہر دور بیٹھے ہیں لیکن دل کے انشاءاللہ ہر وقت قریب رہتے ہیں، اور دل میں آپ للہ محبت آپ سے کرنے والے ہم لوگ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور آپ آمین۔ یہ میں وہ والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں پڑھتا رہتا ہوں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو سبحان ان اللہ۔ کے نقوش اقدام کو دیکھ کر دنیا اپنا راستہ سیدھا کرتی ہے اور صراط مستقیم کو پاتی ہے۔ یقیناً آپ کے اس حیات مبارکہ میں اور ہماری زندگیوں میں آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے لیے بلند مینار ہیں اور مینار نور ہیں۔ آپ سے دعاؤں کی التجا ہے، آپ کرم فرمائیں گے، ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اسی التجا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔